جس انسان کو قطع تعلق کرنا نہ آتا ہو وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم کسی انسان پر کرتے ہیں، اپنی جوانی کے قیمتی سال محبت کو دے دیتے ہیں۔ اونچے لوگوں میں بیٹھ کر خود کو نہ گرا، اپنے جیسوں میں بیٹھ نوابوں کی طرح۔ محرومی اور اذیتیں جب زندگی کا حصہ بن جائیں تو ان کو چہرے پر سجا کر نہیں، دل میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحے میں کہے جاتے ہیں۔ میں ہر شخص کی حقیقتوں سے آگاہ ہوں، میں نے مقام خاص دے کر آزمایا ہے لوگوں کو۔ ہم میں سے اکثریت آسان بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ سامنے سچ نظر آ بھی رہا ہو مگر ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہماری پوری نسل کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ اب ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ عورتوں کو مرد کے کام کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا گیا، بلکہ عورتوں کے ذمے وہ کام لگائے گئے ہیں جو مردوں کے بس کی بات نہیں۔ تعلق میں بدترین مقام یہ ہے کہ آدمی جس شخص کے بغیر خوش نہ رہ سکتا ہو، اس شخص کی قربت بھی اسے خوشی نہ دے۔ محبت بدصورت چہروں پر مہربان ہو جاتی ہے، لیکن بدصورت دلوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے، دلوں کی خوبصورتی کی حفاظت کیجیے۔ محبت میں محبوب کے در سے کبھی کبھی خالی ہاتھ بھی لوٹا دیا جاتا ہے۔ ہم اندر سے بہت کمزور اور تنہا ہوتے ہیں اور سہارے تلاش کرتے ہیں، کبھی وقت گزاری کے نام پر، کبھی دوستی کے نام پر، تو کبھی پیار محبت کے نام پر۔ اندر سے مضبوط انسان سہارے تلاش نہیں کرتا بلکہ سہارا بنتا ہے۔ خود کو اندر سے مضبوط کریں، اور اندر تبھی مضبوط ہوتا ہے جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان مضبوط ہوگا۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ بعض لوگ بہت بدقسمت ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے پیاروں سے بچھڑتے وقت کچھ کہنے کا بھی حق نہیں ہوتا، جو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اپنا خیال رکھنا، اپنے لیے نہ صحیح تو میرے لیے صحیح۔ دماغ میں بہت خیالات ہوتے ہیں لیکن زبان اسی زمین کی طرح آسیب زدہ ہو جاتی ہے جس پر نہ پھول اگتے ہیں اور نہ ہی کانٹے۔ کچھ ایسا ہی منظر تھا جب جانے کا کہہ رہے تھے، اور میرے پاس تمہیں نظر بھر کر دیکھنے کا بھی حق نہیں تھا، کیونکہ ایسے رشتے جو ہم خود بناتے ہیں ان میں سب کچھ ہوتا ہے سوائے نام کے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا ہم سفر ایسا ہو کہ جو میرا ہاتھ تھامے اور کہے آؤ نماز پڑھتے ہیں، مجھے سکھائے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مجھے قرآن کریم پکڑائے اور کہے آؤ ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ مجھے نیند سے اٹھائے اور کہے اپنی نماز قضا نہ کرو، مجھے اپنے ساتھ تہجد کے لیے اٹھائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں میری مدد کرے اور برائی کے کاموں سے روکے۔ مجھ سے اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کے بارے میں باتیں کرے، مجھ سے جنت کے بارے میں باتیں کرے، مجھے نصیحت کرے کہ میں آخرت کی تیاری کیسے کروں، اور سب سے اہم یہ کہ میرا نام اپنی دعاؤں میں لیتا رہے، چاہے دعا کے آخر میں ہی کیوں نہ ہو، وہ مجھے جنت کی راہ پر لے کر چلے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کا اللہ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔
شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ کو پرنم کر دیا۔ یہ چھوٹا سا آنسو کل کو آپ کے لیے بڑی سی رحمت بن جائے گا۔ یقین جانیے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دیں، آپ سمندروں کے پانی کے برابر گناہوں میں بھیگ جائیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے گی، مگر وہ ندامت کے ایک آنسو کے بدلے آپ کو بالکل صاف کر دے گا۔ ساری دنیا دھتکار دے مگر وہ پھر بھی ہمارا استقبال کرے گا۔ ایک آنسو، صرف ایک۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، وہ ہر ایک کے پاس اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتا ہے۔ لڑکیوں کو خوددار ہونا چاہیے۔ جو مرد آپ پر خرچ کرے گا تو وہ اس کے بدلے کچھ توقعات بھی رکھے گا، چاہے وہ خرچ معمولی سے بیلنس کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا دوسروں کے دکھ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔